زبان بڑی عظیم چیز ہے. زبان کو اللہ رب العزت نے حسن بھی دیا ہے اور زبان کو اللہ نے عیب بھی دیا ہے. جس انسان کی زبان سنور جاتی ہے وہ انسان بڑا عظیم ہو جاتا ہے، اور جس انسان کی زبان بگڑ جاتی ہے وہ انسان بڑا بدترین ہو جاتا ہے. انسان کی خوبی اس کی زبان کے پردے میں چھپی ہوئی ہے. انسان جب زبان کھولتا ہے تو دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. جیسے مشکیزے کا منہ کھلنے کے بعد مشکیزے سے چیزیں باہر آتی ہے، بوری کا منہ کھلنے کے بعد بوری سے چیزیں باہر آتی ہے، مٹکے کا منہ کھلنے کے بعد مٹکے سے چیزیں باہر آتی ہے. ویسے ہی انسان کے اندر کیا ہے، انسان کتنا خوبصورت ہے اندر سے. یاد رکھنا، چمڑی کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ ان سائڈ کی خوبصورتی بڑی عظیم ہے. اس لیے کہ چمڑی خوبصورت ہو جائے تو لوگ پیار کرتے ہیں، دل خوبصورت ہو جائے تو خالق پیار کرتا ہے. چہرے خوبصورت ہو جائیں تو مخلوق پیار کرتی ہے، اور اگر دل خوبصورت ہو جائے تو خالق پیار کرتا ہے. اگر چہرے میں حسن آ جائے تو مخلوق دوستی کرتی ہے، اور اگر دل خوبصورت ہو جائے تو فرشتے دوستی کرتے ہیں. انسان کا جسم خوبصورت ہو تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کی تکریم کرتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، لوگ اس کے نام کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن جب اللہ اکبر انسان کا دل خوبصورت ہو جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد نکیرین بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں، نکیرین بھی اس کا احترام کرتے نظر آتے ہیں. دلوں کی خوبصورتی بڑی عظیم شے ہے. اسی لیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اندر جو کچھ ہے وہ زبان کے ذریعے سے باہر آتا ہے. انسان کتنا پیور ہے اس کی زبان بتاتی ہے. اللہ اکبر. تو زبان بڑی عظیم چیز ہے. زبان نمرود کے پاس بھی تھی، زبان ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی تھی، زبان موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھی، زبان فرعون کے پاس بھی تھی، زبان یزید کے پاس بھی تھی، زبان امام حسین کے پاس بھی تھی. مگر قربان جائیں انہوں نے اپنی زبان سے جو لوگوں نے بکواس کی ہے آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں ہے. جنہوں نے زبان سے اچھی باتیں کر کے لوگوں کا دل جیتا ہے آج ان کے گنبد و مینار چمکتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. زبان بڑی عظیم چیز ہے. اسی لیے اللہ نے ہر نبی کو زبان داں بنایا ہے، ہر نبی کو اللہ نے خطیب بنایا ہے. اللہ اکبر. انسان زبان کے ذریعے بہت کام کرتا ہے. قلم بہت اہم ہے، قلم بہت قیمتی ہے، مگر قلم تک رسائی ان لوگوں کی ہے جو پڑھے لکھے ہیں. مگر زبان سے جو باتیں نکلتی ہے ان پڑھ لوگوں کے دل میں بھی اتر جاتی ہے. قلم میں کتنی تاثیر ہے یہ آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ اکبر زبان کی تاثیر اپنی جگہ ہے. اللہ کے بندو زبان کھلتی ہے بڑی عظیم ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں 23 سال کی قلیل مدت میں مصطفیٰ جان رحمت نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ زبان سے نکلے ہوئے جواہر پارے، وہ جواہر پارے اللہ اکبر جو آج بھی اگر بخاری کو مل جائیں تو بخاری امیر المومنین فی الحدیث بنتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک کو مل جائیں تو اللہ اللہ وہ شیخ جو ہے وہ اپنے زمانے کے عظیم جو ہے محدث اور امام محدثوں کے امام بنتے نظر آتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے دیوانوں، حضور جب بولتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے پھول جھڑتے ہیں. میرے امام نے اس کی منظر کشی یوں کی ہے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. میں نثار تیرے کلام کی ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. یاد رکھنا زبان صرف انسان کے دل کی عکاسی نہیں کرتی، زبان خون کی بھی عکاسی کرتی ہے، زبان انسان کے نسب کی بھی عکاسی کرتی ہے. بد نسب لوگ بد زبان ہوتے ہیں، خوش نسب لوگ خوش زبان ہوتے ہیں. زبان بڑی عظیم ہوتی ہے. اللہ کے بندو اللہ اکبر. جس خوبصورت گفتگو کے ذریعے سے خطہ عرب میں مصطفیٰ جان رحمت نے انقلاب پیدا کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا عظیم جانشین بن کر سلطان الہند سرکار غریب نواز اس زمین پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے موعظت حسنہ کے ذریعے سے، اپنے واعظ کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے کیسا انقلاب پیدا کرتے ہیں. آج بھی ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے دیہات میں کشمیر سے لے کے کنیا
खाड़ी तक, बंगाल की खाड़ी तक, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, एमपी हो, यूपी हो, अगर छोटे छोटे देहात में भी अजान का लाहूती नगमा दिन में 5 मरतबा गुनगुनाया जा रहा है तो ये सुल्तानुल हिंद की जबान की बरकतें हैं, सुल्तानुल हिंद की जबान की मेहनतें हैं। अल्लाह अकबर। एक बात बताऊं, अल्लाह अल्लाह, जबान वाला जबान समझता है तो इनकलाब आता है। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की जमीन पर आए थे, यहाँ का कल्चर अलग था, यहाँ की तहजीब अलग थी, यहाँ का तमद्दुन अलग था, यहाँ की फिक्र अलग थी, यहाँ के लोग अलग थे, अंदाजे जिंदगी जुदा था, खाने का अंदाज अलग है, उठने का अंदाज अलग है, बैठने का अंदाज अलग है, सोने का अंदाज अलग है। मैं किसी की तहकीर नहीं करना चाहता, कितना फर्क था। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज अल्लाह अल्लाह घी के जरिए से जो है वो किसी को खिलाकर जान बचाना चाहते थे, और यहाँ के उस वक्त के लोग घी को चिरागों में जला करके जाए करना जानते थे। अल्लाह अकबर। जानवरों का एहतराम था, इंसानों की जो है वो कुर्बानियां की जा रही थी। यहाँ की सोच है, एक खातून अगर बेवा हो जाती, शौहर की लाश के साथ उसे जिंदा जलाया जा रहा था। बेटियां पढ़ाना और बेटियां बचाने का तसव्वुर अगर आज किसी ट्रक के या किसी लारी की पुष्ट पर लिखा हुआ है तो ये सरकार गरीब नवाज की मेहनतों का नतीजा है कि यहाँ वालों को ये शऊर मिला है कि बेटी बचाई जाए, बेटी पढ़ाई जाए। सुल्तानुल हिंद किरदारे मुस्तफा के नायब बनकर आए हैं, कल्बे मुस्तफा के नायब बनकर आए हैं, सोचे मुस्तफा के नायब बनकर आए हैं, फिक्रे मुस्तफा के नायब बनकर आए हैं। उनकी जबान को देखकर मुस्तफा जाने रहमत की जबान की यादें ताजा हुई है, उनके चेहरे को देखकर मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे का अंदाजा हुआ है। लोग हैरान थे, जब मुईन के चेहरे की रानाजो का ये आलम है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे के अनवार का आलम क्या होगा। जब सैयदा का बेटा इतना खूबसूरत है तो आमिना के लाल के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। सुल्तानुल हिंद ने इनकलाब बपा किया। बातें तो बहुत हैं, मौसम हिमायत नहीं करता, मैं अपनी गुफ्तगू जल्द उन्वान की तरफ ला करके समेटने की कोशिश करूं। अल्लाह अकबर। गुफ्तगू अल्लाह अल्लाह बड़ी अजीम होती है। गुफ्तगू से आग लगाई भी जाती है और आग बुझाई भी जाती है, खिताबात से आग लगाई भी जाती है, आग बुझाई भी जाती है। सरकार गरीब नवाज ने आग लगाई भी और आग बुझाई भी। अल्लाह अकबर। आप कहेंगे हैरत है, आप ममदूकत की तारीफ करने बैठे हैं या कुछ और। हम तो दोनों आंखों से देखते हैं, हम तो सिक्के के दोनों रुखों को देखते हैं। हिंदुस्तान का हर फर्द सुन ले, गरीब नवाज ने अपनी जबान से इस जमीन पर आग लगाई भी थी, आग बुझाई भी थी। कुफ्र की आग को बुझाया था, इश्क मुस्तफा की आग लगाई थी। वो आग जिससे जहन्नम की आग सर्द पड़ सकती थी, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान का मुबल्लिग आजम अब आइए, उन्होंने अपने खुतबात के जरिए से खताबत हम भी करते हैं। वैसे मैं कोई खतीब तो नहीं हूं, लेकिन लोग कह देते हैं शायद वो खता इज्तिहादी करते इस मामले के अंदर, लेकिन लोग खता जो वो खतीब कह देते हैं। मैं कोई खतीब भी नहीं, कोई वाइज भी नहीं, कोई अदीब भी नहीं, कोई अहले इल्म भी नहीं, लेकिन एक बात है, खिताबत हम भी करते हैं। तकरीर करते करते गले बैठ जाते हैं। हम अपने मुरीदों को नमाजी नहीं बना पाते, हम अपने बच्चों को नमाजी नहीं बना पाते, हम अपने शागिर्दों को नमाजी नहीं बना पाते। बरसों से जो लोग मिलते हैं बेनमाजी थे, अब भी बेनमाजी है। सुल्तानुल हिंद, तुम्हारी जबान में क्या तासीर थी। तुमने सिर्फ नमाजी नहीं बनाया, तुमने 90 लाख को ईमान की दौलत अता फरमाई। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं, एक गमला भी नहीं टूटा है, 90 लाख को ईमान मिल गया है। एक माला भी नहीं टूटी है, 90 लाख को ईमान मिल गया है। किसी की मजहबी इबादत गाह को मिस्मार नहीं किया गया है, 90 लाख को ईमान मिल गया है। किसी को तू तक नहीं कहा है। अल्लाह अकबर। मैं जिम्मेदारी से
ایک ایک لفظ کا ذمہ دار میں خود ہوں. کسی کو تو بھی نہیں کہا, کسی کو ابے بھی نہیں کہا, اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے. کوئی مناظرہ نہیں ہوا, 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے. کوئی کانفرنس نہیں ہوئی, 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے. وجہ, انہوں نے واز کہا تھا, انہوں نے خطابت کے جوہر نہیں دکھائے تھے, انہوں نے واز کہا تھا. واز کسے کہتے ہیں؟ دل سوزی کے ساتھ حق کے پیغام کو کسی کے دروازے دل پر رکھ دینے کو واز کہتے ہیں. سرکار معین ملت و دین کیسے خوبصورت واعظ تھے, کیسی خوبصورت گفتگو کی تھی. اللہ اکبر. وہ خدا کے غدار جو کبھی گوبر کے سامنے سجدہ کر رہے تھے, چوہوں کے سامنے سجدہ کر رہے تھے, سانپ اور بلیوں کے سامنے سجدہ کر رہے تھے, وہ آوارہ پیشانی کو صرف اپنے لفظوں کے وہ چند سادے سیدھے جملوں کے گلدستے سجے ہوئے جب ان کے دروازے دل پہ رکھا ہے تو اللہ اکبر, خدا کے باقیوں کو خدا کا وفادار بنا دیا ہے. اور آپ اندازہ فرمائیں, آج بھی دیکھ لے, دنیا کے تمام خطوں کا جائزہ لے, کسی مبلغ کو اتنی پذیرائی نہیں ملی جو ہندوستان میں سلطان الہند سرکار غریب نواز کو ملی تھی. اللہ اکبر. واز کس طرح کا تھا؟ اگر میں آپ کے سامنے اسی پہ گفتگو کروں تو بہت وقت جائے, لیکن میں آپ بات سمیٹتا ہوں. واز کس طرح کا تھا, کیسی گفتگو کرتے تھے؟ واز لوگوں کی عقلوں کے مطابق, لوگوں کے شعور کے مطابق, لوگوں کے انداز زندگی کے مطابق. آئیے, ہندوستان میں جب آپ نے قدم رکھا تو اس وقت بدکاری بہت عام تھی. اب دھیان سے سننا, بدکاری بہت عام تھی, زنا بہت عام تھا. اللہ اکبر. لوگ جانوروں کے ساتھ بھی کچھ لوگ بدکاریاں کیا کرتے تھے. آج بھی ایسے بدکار لوگ ہیں جو بدکاری بہت آگے ہیں. اللہ اکبر. سلطان الہند سرکار غریب نواز کی محفل ہے, کوئی محفل 10 منٹ کی ہے, کوئی محفل 15 منٹ کی ہے, کوئی محفل 20 منٹ کی ہے, اس سے زیادہ کی محفلیں نظر نہیں آتی. انداز گفتگو دیکھیں. سلطان الہند فرماتی ہیں اللہ اکبر, جب سرکار آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور آپ زمین پر اترے تو میاں بیوی میں جدائی ہو گئی. لمبا سا عنوان ہے, اس کی طرف نہیں جاتا. قدرت نے لباس تک لے لیا. دھیان سے سننا, قدرت نے لباس تک لے لیا. جس آدم کو جنت میں بنایا تھا جنت سے باہر کیا. ہمارے لیے کتنی عبرت کی بات ہے, ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے. اتنے سارے پاپ کرنے والے جنت میں داخلے کا خواب کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے, معصوم اگر لغزش پیغمبرانہ کرے تو صرف باہر نہیں کیا جا رہا ہے, لباس تک لے لیا جا رہا ہے. میں بے باک لوگوں کی طرح یہ تو نہیں کہوں گا کہ لباس چھین لیا گیا, نہیں. اللہ اکبر. حضرت آدم سے لباس واپس لے لیا گیا, حضرت حوا سے لباس واپس لے لیا گیا. ایک بات بتاؤں, پتا چلا اچھا لباس پرماننٹ انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو گناہ نہیں کرتے, جو بدکاری نہیں کرتے, جو برائی نہیں کرتے. میرے جوانوں, اگر ہمیشہ خوبصورت لباس پہننا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو. آج تم اپنی کوششوں سے پہن رہے ہو, اللہ تمہیں اپنے کرم سے پہنائے گا. مرنے کے بعد بھی تمہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا, جنت کے بعد کے تخت و تاج پہ تمہیں بٹھایا جائے گا. بہرحال لباس واپس لیا گیا, بیوی کو جدہ میں اتارا گیا اور شوہر کو ہند میں اتارا گیا. میں پھر اس کی طرف جاؤں گا تو لمبی ہوگی, لیکن آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا خطبہ سے. پتا چلا میاں بیوی میں جدائی, میں ان کو گناہگار نہیں کہہ رہا ہوں, نہ ان کے فعل کو گناہ کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میاں بیوی جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ بتا رہا ہے کہ ایسے جدائی پیدا. آج لوگ کہتے ہیں طلاق زیادہ کیوں ہو رہی ہے. میں نے کہا میاں بیوی گناہ کر رہے, اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو میاں بیوی میں جدائی پیدا. حضرت آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, خطا نہیں کی تھی, وہ لغزش پیغمبرانہ تھی, اس کے پیچھے کروڑا کروڑ حکمت تھی, لیکن جدا کیا. دیکھو پتا چلا جدائی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. ہم نافرمانی کر رہے ہیں, انہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی, انہوں نے تو لغزش پیغمبرانہ کی تھی, لیکن دونوں کو کتنا دور کر دیا گیا. بہرحال توبہ کی, 200 سال تک توبہ کی. یہاں تو ایک جلسے میں توبہ کر کے گھمنڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی. مجرم پاپ اور زنا اور عیاشیاں کر کے ایک بار استغفر اللہ رسمی طور پہ پڑھ کے سوچتے کہ میں جنتی ہو گیا. ہو بھی سکتے ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن
قدرت کی غیرت کا اندازہ کون کرے گا؟ معصوم 200 سال تک کے توبہ کرتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیا جاتا، لیکن اس کے بعد پھر ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے، یا اللہ تیرا وہ محبوب جس کا نام محمد و احمد ہے، ان کے صدقے میں مجھے معاف کر دے۔ تو رحمت خدا حضرت آدم کی بلائیں لیتی ہے اور کہا جاتا ہے آدم یہ نام تم نے کہاں سے جانا؟ تو اس وقت جواب آتا ہے یا اللہ جب ہم نے آنکھیں کھولی تھی تو عرش کے پائے پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا، اللہ اکبر، جنت کے درختوں کے پتوں پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا، جنت کے پھولوں پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا، حوروں کی پیشانی پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا، حوران جنت کی پتلیوں پر، آنکھ کی پتلیوں پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا۔ تو تو نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ جگہ جگہ لکھ رکھا ہے، ہمیں پتا چل گیا کہ وہ تیرا محبوب ہے، اسی کے صدقے میں معاف کر دے۔ اب تک 200 سال تک جواب نہیں آیا، لیکن اب جواب آیا تو اس شان سے آدم اس کا نام لے کر تو نے اپنے لیے معافی طلب کی۔ اگر اپنی ساری اولاد کے لیے معافی مانگتے تو ہم سب کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا سیرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، بڑھتی درودے دوڑے گی ہو رے لاشا جو لے گا نام محمد، پوچھے گا مولا مجھ سے پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ سبحان اللہ سبحان آنکھوں میں اللہ۔ آ کے دل کے سما کے، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد۔ کتنا خوبصورت نام ہے، ادھر لیا ادھر جواب ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا، جس کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ بہرحال پھر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم کو حوا سے ملا دیا گیا۔ بہت حیا کے پردے میں اب غریب نواز کا واز رکھا، یہاں سے ان کا واز شروع ہوتا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں جب حضرت آدم کی حضرت حوا سے ملاقات ہوئی تو حضرت حوا سے آپ نے وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ اس سے بڑھ کر حیا کے الفاظ نہیں ہے، مرد عورتیں سبھی سمجھ جائیں گے۔ حضرت آدم نے پہلی مرتبہ حضرت حوا کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا غسل کرو، نہائیے، اس عمل کے بعد آپ کو نہانا ہے۔ آپ نے نہایا، پہلی مرتبہ دنیا کے پانی سے نہایا تو ایک دم فریش ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بہت فریش محسوس کیا، بہت خوش تھے۔ جبریل علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل کتنا اچھا محسوس کر رہا ہوں میں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا پتہ ہے اس غسل کا ثواب کیا ہے، اس غسل کا اجر کیا ہے؟ حضرت آدم نے کہا کیا ہے؟ تو کہا جتنے قطرے آپ کے بالوں سے نکل کر ٹپکے ہیں پانی کے، ہر بال کے اس قطرے کے بدلے میں اللہ نے آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا۔ غور کیجیے، یہ غریب نواز کا واز ہے، زبان میری ہے بات ہوں۔ کبھی 850 سال پہلے اس راجستھان میں یہی تقریر ہو رہی تھی، آج میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ 850 سال کے بعد کوئی غریب نواز کا ملنگ اس کو ریپیٹ کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں؟ سنیے تو صحیح، ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور اتنا ہی نہیں کہ جتنے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں اس کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے فرشتے غسل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی، لیکن پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مگر آدم، اب دھیان سے سنو، ہندوستان والوں کو کیسے سدھار رہے ہیں غریب نواز سرکار میرے مرشد۔ احسان ہے، قیامت تک احسان رہے۔ جو غریب نواز کو منہ چڑھاتے ہیں ان کے باپ داداؤں کو بھی غریب نواز نے ہی مسلمان کیا ہے۔ ہاں، تو منہ چڑھانے والوں کو سمجھنا چاہیے کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، دوسروں کو موقع دیتے ہو، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا جو اللہ کا دین
دیار غیر میں زندہ کر سکتا ہے اور دلوں کے اندر پیدا کر سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ جو دلوں کو زندہ کر سکتا ہے، جو روحوں کو بالغی عطا کر سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندو ذرا سوچو۔ سلطان الہند کہتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنے پر تو یہ غسل کا اجر ہے، لیکن اگر کسی نے زنا کیا اور بدکاری کی، سب سمجھتے ہیں، اب میں اس کی تشریح نہیں کرتا، اس کو میں کھل کر نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ لوگ زنا کرنے میں نہیں شرماتے، زنا کا عذاب سننے میں لوگوں کو بڑی شرم آتی ہے۔ سلطان الہند فرماتے ہیں کہ سرکار جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آدم سے، اے آدم، اگر کوئی زنا، اچھا پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پھر یہ پوچھ بھی لیا جو چھوٹ گئی بات، ایک جملہ۔ حضرت آدم نے کہا جبرائیل، یہ جو ہر غسل کے قطرے پر سال بھر کی عبادت کا ثواب ملا ہے، یہ صرف مجھے ملا ہے یا کسی اور کو بھی ملے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا جو بھی شادی کے بعد بیوی کے ساتھ غسل، یعنی بیوی کے قربت کے بعد غسل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، یعنی ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن پھر کہا اے آدم، اگر کوئی بیوی کے قریب جا کر کے غسل کرنے کی بجائے کسی اجنبی عورت کے پاس جائے، ناجائز کام کرے، حرام کام کرے، زنا کرے، بدکاری کرے، پھر اس کے بعد جب وہ غسل کرے گا تو جتنے قطرے غسل کے ٹپکیں گے، ہر قطرے کے بدلے میں اسے 1 سال کا گناہ لکھا جائے گا، 1 سال کا وبال گناہوں کا لکھا جائے گا، اور جتنے قطرے ٹپکیں گے غسل کے پانی سے، ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور وہ سارے شیاطین مل کر جتنا بھی پاپ کریں گے، جتنا بھی جرم کریں گے، جتنے بھی گناہ کریں گے، جتنی بھی برائیاں کریں گے، ان سب کا وبال اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، جس کے زنا کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ اکبر وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج سلطان الہند سرکار غریب نواز کی محبت کا دعویٰ بھی ہے، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑکے، ننھے بچے بدکاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں یقیناً اس عنوان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جب یوٹیوب پر خبریں آتی ہیں، جب یہ باتیں یوٹیوب پر چلتی ہیں کہ مسلمان کا بچہ 16 سال کی عمر میں زنا کے اڈے پہ پکڑا گیا، تو اندر سے کلیجہ کٹتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں جانتا ہوں کہ تم زانی نہیں ہو، کیونکہ زانی لوگ جلسے میں نہیں آتے، شرابی لوگ جلسے میں نہیں آتے، جواری لوگ جلسے میں نہیں آتے، ارے تم لوگ تو ہمارے لیے بڑے عظیم ہو، مقدس ہو، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے گفتگو کس سے کی جاتی ہے، اور بات یقیناً ان کانوں تک پہنچتی ہے جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ میری قوم کے جوانوں، تمہیں پتہ ہے زنا کرنے والا بزدل ہوتا ہے، زنا کرنے سے بزدلی آتی ہے، زنا کرنے سے بیماریاں آتی ہے، زنا کرنے سے روزی گھٹ جاتی ہے۔ آج پوری امت رو رہی ہے روزی کے معاملے کو لے کر، روزی میں برکت نہیں ہے۔ میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا زانی ہو گئی، لیکن یہ ضرور ہے، ایک محقق نے امریکہ سے ایک رپورٹ شائع کی، ہر 5 منٹ میں دنیا میں ایک زنا ہو رہا ہے، ہر 5 منٹ میں دنیا میں ایک زنا، یعنی سب سے زیادہ گناہ اگر کوئی ہو رہا ہے، یعنی نماز اگر قضا ہو رہی ہے تو اللہ اکبر ایک دن میں 5 وقت ہو رہی ہے، لیکن زنا کتنے ہو رہے ہیں ذرا غور تو کیجئے، قتل سے زیادہ زنا ہو رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اس لیے کہ بے باکی ہے، زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، گندی پکچروں نے اس پر جلتے میں تیل کا کام کیا ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، پہلے بانجھ پن اولاد نہ ہونے کی بیماری عورتوں کو تھی، عورتیں بانجھ ہوتی تھی تو بچے نہیں ہوتے تھے۔ آج ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ مرد بانجھ ہو گئے، ہنسنے کی بات نہیں، آج مرد بانجھ ہو گئے۔ مرد کیوں بانجھ ہوتے ہیں؟ 2 وجہ سے۔ ایک، شادی سے پہلے جو زنا کرتے ہیں قدرت ان کو یہ سزا دیتی ہے کہ اولاد کے لیے ترسا دے، کیونکہ تم کو خدا نے جو نعمت دی تھی اس نعمت کو تم نے جہاں رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا۔ اور دوسری مردوں کے بانجھ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گٹروں میں جو اپنی جوانی کو بستروں سے بہاتے ہو یا بیت الخلا میں بہاتے ہو، یعنی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے عضو کے ساتھ زنا کرتے ہو، اس سے مردوں کا بانجھ پن آتا ہے۔ آج پہلے شادی ہوتی تھی تو پوچھو اپنے بڑے بوڑھوں سے
ایک سال کے اندر اندر اکثر لوگ باپ بن جاتے تھے اگر بیوی کا بانجھ پن نہ ہو. پہلے بانجھ پن عورتوں میں. روزی کو لے کر کے لوگ ترس رہے ہیں, لاکھوں کماتے ہیں, برکت نہیں. ہم لوگ تو فقیر لوگ ہیں, تقریر کے لیے جاتے ہیں, کروڑ پتی کے محل میں بھی جاتے ہیں, غریب کے جھوپڑے میں بھی جاتے ہیں. سب کا مسئلہ ہے روزی میں برکت نہیں. کروڑ پتی لوگوں کی روزی میں بھی برکت نہیں, غریبوں کی روزی میں بھی برکت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زنا کرنے سے 3 مصیبتیں آتی ہیں. نمبر 1, پہلے تو چہرے کا نور جاتا ہے. کاسمیٹک آئٹم کو استعمال کر کر کے اترانے والوں اور آئینے کے سامنے پھدکنے والوں, کاسمیٹک آئٹم 2 گھنٹے سے زیادہ تم کو نہیں چمکا سکتا, لیکن جو اللہ کا نور ہے, اللہ کا نور وہ ہر مومن کے ساتھ ہے. اور مومن کے چہرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے. جن کو دیکھو تو آج چہرے دیکھو کیسے لگتے ہیں, اداس چہرے, اترے ہوئے چہرے, افسردہ چہرے. وجہ زنا ہے. زنا کرنے سے چہروں کا نور چھینا جاتا ہے. چہروں کی خوبصورتی کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے والوں, تمہارے اور میرے رسول جو کائنات کے سب سے خوبصورت ترین انسان تھے, انہوں نے بتایا پاک دامن بنو گے تو چہرے زمین پہ بھی چمکیں گے, جنازوں میں بھی چمکیں گے, قبر میں بھی چمکیں گے, اور میدان محشر میں تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے. نگاہوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو, پھر دیکھنا چہرے کیسے ہوتے ہیں. آج وہ چہرے میں اپنے نوجوانوں کے نہیں دیکھ رہا ہوں, بلکہ میرا عنوان نہیں, لیکن غریب نواز کے جد کی مجھے یاد آ گئی, ان کے جد کریم کی مجھے یاد آ گئی. کون؟ اللہ اکبر. رسول اللہ کے خاندان میں ایک شہزادہ ہے جس کو دنیا امام علی رضا کے نام سے جانتی. امام علی رضا اتنے خوبصورت تھے کہ خوبصورتی کی وجہ سے چہرے پر نقاب ڈال کے گھر سے نکلنا پڑتا تھا, ورنہ لوگ چلنے نہیں دیتے تھے ان کو رستہ. ذرا غور تو کریں, بس یہاں میرا تو دل مچلتا ہے. اگر یہ کسی خانقاہ میں کہا جاتا تو شاید صوفیہ اٹھ کر کے اس پہ رقص کرتے کہ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کیا حسن ہوگا علی کے لال کا, اور وہ بھی سگا بیٹا نہیں مولا علی کا. مولا علی کے بیٹے امام حسین, ان کے بیٹے امام زین العابدین, ان کے بیٹے امام باقر, ان کے بیٹے امام جعفر صادق, ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم, اور ان کے بیٹے ہمارے مرشد امام علی رضا. کتنے خوبصورت, اندازہ کر لو, ہے کوئی خوبصورت اتنا؟ میں حیران رہتا ہوں, یا اللہ جب علی کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے, علی کی رضا میں اتنا حسن ہے, تو امام علی کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. ارے 14ویں صدی کے بیٹوں کو دیکھ کر کہنے والے نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تو کیجئے, امام علی رضا کا چہرے پہ نقاب ہے تو کوئی لاؤ. آج کل تو لوگ دھوپ میں نہیں چلتے کہ رنگ جل جائے گا. جن کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر پیروں میں بیڑیاں ڈال کے مدینہ منورہ سے بغداد تک لایا جاتا تھا, دھوپ کے باوجود یہ حسن کیوں ہے؟ یہ حسن تقوی کا ہے. لوگ کہتے ہیں قوت حافظہ بادام کھانے کی وجہ سے آتی. میں نے کہا تو بادام کھا کر بھی اتنا حافظہ تیرا مضبوط نہیں ہے جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے قوت حافظہ رکھتے تھے. جنہیں روٹی کے ٹکڑے نصیب نہیں تھے وہ بادام کہاں سے لاتے؟ بھیا بتاؤ تو صحیح ہے. خوب باتیں کرتے ہو, ہاں ہو سکتا ہے بادام کا عمل دخل ہو سکتا ہے قوت حافظہ میں, لیکن قوت حافظہ کا بہترین طریقہ گناہ چھوڑ دو, حافظہ مضبوط کر دو. سارے بلاؤں کی سب سے بڑی وجہ ہے گناہ. حسن گیا گناہ کی وجہ سے, جوانی گئی گناہ کی وجہ. اگر گناہ نہ کرو تو جوانی بھی کبھی نہ جائے. 80 سال میں بھی کبھی بڈھے نہیں ہو سکتے. بڑھاپا بھی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو, غریب نواز نے 60 سال کی عمر میں شادی کی اور ان کے یہاں بچوں کی ولادت بھی ہوئی. ہے کوئی تمہارا 60 سال کا ایسا بندہ؟ بتائیے. تو وہاں عمر 60 سال کی ہو جاتی تھی مگر بڑھاپا نہیں آتا تھا, اس لیے کہ جو بڑھاپا آتا ہے وہ بھی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے.
آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم. اور تفسیری ترجمہ کرنا ہو تو یوں کہہ لیں ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد الرسول اللہ کی قسم. چار قسمیں اٹھا کے پھر کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا. لیکن خوبصورت تو ہم نے بنا دیا، جب اوقات آدمی بھول گیا تو پھر کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کو بڑھاپے کے گڈھے میں ڈھکیل، جا بڈھا ہو جا. جوانی میں زنا کر رہا تھا، اب جا بڈھا ہو جا. جوانی میں شراب پی رہا تھا، اب بڈھا ہو جا. جوانی میں جوا کھیل رہا تھا، اب بڈھا ہو جا. آپ کہیں گے بھائی 80 سال کی عمر میں بڈھا نہیں ہوتا، بوڑھا ہونا اور ہے، 80 سال کا ہونا اور ہے. حضرت خضر کی عمر کتنی ہو گئی؟ آپ گھر سے لے کے مسجد تک پیدل جاتے تو ہانپتے ہیں. سینکڑوں سال کے خضر پوری دنیا کا چکر لگا رہے ہیں. بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پتا چلا اگر گناہ نہ کرو تو بڑھاپے سے بھی محفوظ رکھے جاؤ. آپ نہیں دیکھتے مولا علی نے جو آخری جنگ لڑی ہے وہ 60 کے اوپر کی عمر میں لڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری جنگ لڑی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 55 کی عمر کے بعد لڑی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے جاؤ، میں کس کس کا نام لوں. بہرحال بات دور چلی گئی. کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار امام علی رضا جب نیشاپور کی سرزمین پر پہنچے تو چہرے پہ نقاب تھا، لوگ پیچھے بھاگ رہے تھے. بغداد کی زمین پہ پہنچے تو لوگ